جو شخص وظیفے خوب پڑھے اور گناہ چھوڑنے کا غم برداشت نہ کرے، مجھ کو اس کی اس حالت زار پر رونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا ہے کہ خدا اس کی توفیق عطا فرما، کہ جہاں آپ نے اپنی مثبت عبادت کی توفیق دی ہے، یہ تو آپ کی محبت کا حق ہے، لیکن گناہوں سے بچنا آپ کی عظمت کا حق ہے، ہمیں آپ اپنے عظمت کے حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ جتنی عبادات ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، اور گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، گناہوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے۔ اور یہ دونوں شہر حج کا زمانہ اس عمل کی نہایت عمدہ تربیت دیتا ہے، ہر وقت سامنے، طواف میں سامنے، سعی میں سامنے آمنے، اس وقت نظر کو خوب قصد عدم نظر کیجئے، عدم قصد نظر سے نجات نہیں ابتلا ہو جائے گا۔ جس نے عدم قصد نظر کیا کہ ارادہ نہیں ہے اس کا دیکھنے کا، یہ کیا ہے؟ عدم قصد نظر ہے، کافی نہیں، مبتلا ہو جائے گا اس وقت۔ قصد عدم نظر کرو، ارادہ کر کے جب نکلیے کہ ہم کو دیکھنا نہیں۔ جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے۔ میرا ہی شعر ہے، دیکھیے شاعری ہماری جو ہے حسن عشق کے تصادم سے بچاتی ہے۔ جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی بینائی، میری دی ہوئی روشنی کو کس طرح استعمال کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بندگی، اور اس کو عاشق بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ ہر حج و عمرہ کے لیے پیش ایک عجیب جملہ مولانا اللہ تعالیٰ دل میں ڈالا کہ جو لوگ گناہوں کے زہر کھانے میں پیش ان سے یہ حرام لذت کو ہر جلدی سے چرا لیتا ہے۔ اس چوری کا مال بھی واپس کر دو، جیسے کوئی چوری کا مال تھانے میں واپس کر دے، پھر حکومت اسے کچھ نہیں کہتی۔ تو استغفار و توبہ اشک ندامت سے حرام لذت کو واپس کر دو کہ اللہ ہم استغفار و توبہ اشک ندامت سے معافی چاہتے ہیں۔ ہمارے نفس نے جتنی بھی حرام لذتیں امپورٹ کی ہیں، درآمد کی ہے، استیراد کی ہے، عربی، فارسی، انگریزی تینوں لفظ بول رہا ہوں۔ استیراد کہتے ہیں عربی امپورٹ کو، لہذا آپ جدے وغیرہ میں جہاں بھی دیکھیں گے امپورٹ ایکسپورٹ آفس لکھا ہوگا مکتبۃ الاستیراد والتصدیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ جب سے بالغ ہوئے ہیں، آج توبہ کا طریقہ بھی سن لیجیے، استغفار کا طریقہ بھی سن لیجیے جو اختر نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے۔ اے خدائے با عطا و با وفا، اے خدائے با عطا و با وفا، رحم کن بر عمر رفتہ بر جفا، جو زندگی ہماری گناہوں میں گزری آپ اس پر رحم فرما دیجیے۔ یہ مولانا رومی کا طریقہ مناجات ہے، مولانا رومی کا انداز آہ و فغاں ہے، ایک ولی اللہ کا انداز آہ و فغاں ہے۔ اے خدائے با عطا و با وفا، اے با عطا اور با وفا مالک، رحم کن، رحم کر دیجئے، بر عمر رفتہ بر جفا، جو عمر گناہوں میں گزری اس پر رحم کر دیجئے، یعنی معافی دے دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ خدا جب سے بالغ ہوئے ہیں، آپ کو ناخوش کر کے جتنی خوشیاں حرام ہم نے درآمد کی ہے، آپ اپنی رحمت سے سب معاف فرما دیجیے۔ بس دعا کر لیجیے، یہی اسی دعا پر مجلس کا اختتام کرتا ہوں۔ بیٹھیے، ابھی دعا کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، ہم سب آپ کے شہر میں دور سے آئے ہوئے ہیں، گدا خدرا ترا سلطان چودیدم بدرگاہ تو اے رحمہ دویدم۔ اے خدا، آپ کو کی بارگاہ میں ہم لوگ دوڑ کر کے اپنے اپنے شہروں ملکوں سے آئے ہیں، اور چونکہ ہم اپنے کو گدا انتم الفقراء کا فرد سمجھتے ہوئے اور آپ کو شاہ اپنا سلطان سمجھتے ہوئے، گدا خدرا ترا سلطان چودیدم بدرگاہ تو اے رحمہ دویدم۔ اے اللہ، اس شہر مکہ بلد امین کے صدقے میں، بیت اللہ شریف کی حرمت اور عظمت کے صدقے میں، اللہ حالت احرام میں جو حضرات ہیں ان کی عاشقانہ اور آپ کی پسندیدہ وضع کے صدقے میں ہم سب کو جسم تو عاشقانہ بن گیا احرام سے، آپ ہمارے قلب کو بھی عاشقانہ ذوق عطا فرما دیجیے، اور جس طرح سے آپ ہمیں حج و عمرہ اور تمام مثبت عبادت کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، اختر کی اس آہ و فغاں کو ہمارے سامعین کرام بزرگوں کی برکت سے قبول فرما لیجیے کہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کا آخری سرحد کا ایمان اور یقین اپنی رحمت سے عطا فرما دیجیے۔ آپ کریم ہیں، کریم کی تعریف محدثین نے جو لکھی کہ نالائقوں پر جو مہربانی کر دے اس کو کریم کہتے ہیں، لہذا اختر اپنی نالائقی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کی رحمت سے درخواست کرتا ہے کہ آپ ہم سب کو
ایسا ایمان و یقین عطا فرما دیں کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ کی خوشیوں پر فدا ہو جائے، اور آپ کی ناخوشی کی راہوں سے ہم ایک ذرہ اور اشاریہ حرام خوشی کو نہ درآمد کریں، اور ہماری زندگی کی کوئی سانس آپ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ اس استقامت اور اس نعمت دوام فرما برداری کو اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جتنی زندگی کی سانس آپ کی نافرمانی میں گزر چکی ہے، ایسی ملعون اور منحوس اور خبیث لذتوں اور حرام خوشیوں کو اپنی رحمت سے آپ معاف فرما دیں۔ بندو ہم سب غلاموں کے لیے نہایت بے حیائی کی خوشی ہے کہ ہم آپ کو ناخوش کر کے اور آپ کو ناخوشی کی راہوں سے اور گناہوں کے راہوں سے اپنے دل کو حرام خوشیوں سے ہم خوش کریں۔ اللہ ہماری اس بے غیرتی کو اور اس بے حیائی کو دور فرما دے، اور حیا کا وہ مقام عطا فرما دے جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حیا کی تعریف کی، فإن حقیقت الحیا ان مولاک لا یراک حیث نہاک۔ جن باتوں سے اللہ آپ ناخوش ہوتے ہیں، ہمیں ایک سانس بھی اس میں مبتلا ہونے نہ دیجیے، اپنی رحمت سے استقامت عطا فرما دیجیے۔ آپ کے نام پر جان دے کے زندگی پا گئی ہے۔ اللہ اختر کے شعر کو قبول فرما، اور اس شعر کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرما۔ آپ کے نام پر جان دے کے زندگی پا گئی ہے۔ اے خالق حیات، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور تقوی پر استقامت نصیب فرما دیجیے۔ اولیاء صدیقین کی جو آخری سرحد ہے، وہاں تک ہمیں ان اولیاء اللہ کے ایمان و یقین اور زہد و تمکین اور ساری وہ نعمتیں ہم سب کو نصیب فرما دیجیے کہ ہم لوگ حج کر کے حاجی بن کر جائیں تو پاجی نہ بنے۔ اللہ ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں۔ آپ کو ہم حرام خوشیوں سے بہت زیادہ درد دل سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے خدا، آپ کو ناخوش کر کے ہم لوگوں نے جتنی بھی زندگی میں کسی حرام خوشی کو استیراد کیا ہو، درآمد کیا ہو، آپ اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے، اور ایسا جذبہ و یقین اور ایسی ہمت عطا فرمائیے کہ ہم ہر سانس آپ کو خوش رکھیں، ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں، اور آپ کی ناخوشی کی راہوں سے ایک سانس بھی ہم اپنے نفس ظالم اور اس نفس دشمن کو عذاب قہر والی مستیاں اور قہر آپ کے قہر سے جو خوشیاں درآمد ہوتی ہیں، اے اللہ آپ کے غضب و قہر والی خوشیوں سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ، مولانا رومی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ جس ظالم کو گناہوں سے کوئی وحشت و پریشانی نہ ہوتی ہو، وہ خدا تعالیٰ کے قہر میں مبتلا ہے، جیسا کہ ابلیس کو اپنی مردودیت کا غم نہیں، لہذا قہر خداوندی والی بے حسی سے ہم سب کو پاک فرما دے، نجات نصیب فرما دے۔ ایک ذرہ گناہ سے اتنا غم دے دے کہ ساری کائنات ہمیں اندھیری معلوم ہو اور ہم زندگی سے بیزار ہو جائیں۔ ذاقت علیہم الارض بما رحبت وذاقت علیہم انفسہم۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما دے اپنی رحمت سے، اپنے اس پیارے گھر کے صدقے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اختر جو مانگ سکا مانگا، اب بے مانگے سب کچھ عطا فرما دیجیے۔ وقت کی کمی، ذوف و توانائی، لیکن اے خدا، جس طرح ابا اپنے بچوں کو بہت سی نعمتیں بے مانگے دے دیا کرتے ہیں، اختر آپ سے مانگنے کے بعد یہ عرض کرتا ہے کہ آپ ہمارے ربا ہیں۔ ابا کی محبت تو ایک ادنا مخلوق ہے، آپ کی محبت غیر محدود ہے۔ اپنی غیر محدود شفقتوں اور رحمتوں سے بے مانگے ہمیں دنیا و آخرت کے سارے خزانے برسا دیجیے ہم سب پر، اور شکر گزاری بھی نصیب فرمائیے۔ خاتمہ ایمان پر فرما کر میدان محشر میں بے حساب بخشش عطا فرما کر جنت میں ہم سب کو اسی طرح اکٹھا فرما، جس طرح آج ہم آپ کی دی ہوئی توفیق سے اس شہر محترم میں ہم سب جمع ہیں آپ کے نام پر۔ اے خدا، اس اجتماع کو ایسا قبول فرما کہ میدان محشر میں بھی اجتماع قائم فرما، اور بے حساب مغفرت فرما کر جنت میں بھی ہم سب کو ایسے ہی وہاں مجتمع فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہاں، ایک دعا، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم انا نسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔